تحریک آزادی کشمیر کو دبانے کے لیے بھارت نے ظلم و بربریت کا ہر حربہ استعمال کیا، مگر تمام تر مظالم کے باوجود وہ کشمیریوں کی اس عظیم تحریک کو دبانے میں ناکام رہا۔ اب بھارت یہاں پر آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے در پہ ہے تاکہ مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جا سکے۔ بھارتی مظالم سے لاکھوں کشمیری شہید ہو چکے ہیں، لیکن کشمیر کے یہ پرامن لوگ بدستور اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم پچھلے 40 سال سے 30 سال سے لڑ رہے ہیں، ہمارے بھائی شہید ہو رہے ہیں، ہماری بہنیں شہید ہو رہی ہیں، ہمارے ماں باپ پریشان، ہر ایک بندہ پریشان ہے کہ یہ چیز کیا ہو رہی ہے۔ پچھلے 40 سال سے آج سے نہیں چل رہا ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ بند ہونا چاہیے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بھارتی سرکار عالمی دہشت گرد نریندر مودی کی قیادت میں مقبوضہ کشمیر میں مظلوم اور نہتے کشمیری عوام کو مسلسل ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنا رہی ہے، اور اس کے لیے بھارت کی انسانیت دشمن سرکار نے ایسا بھیانک طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ لاکھوں کشمیریوں کو مقبوضہ وادی میں کرفیو نافذ کر کے قید تنہائی کا شکار کر دیا ہے۔ نہ ہی یہاں کسی کی زندگی محفوظ ہے اور نہ مال۔ اگلے لمحے کا کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوگا۔ آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر کے لیے زمینوں سے متعلق قانون میں ترامیم متعارف کروا دی ہیں، جس کے تحت بھارت کی کسی بھی ریاست کا شہری مقبوضہ علاقے میں اراضی حاصل کر پائے گا۔ اس سے قبل مقبوضہ جموں کشمیر کے مستقل رہائشی ہی خطے میں اراضی خرید سکتے تھے، لیکن اب اس قانون کو بھی ختم کر کے یہاں کی زمین کی خرید و فروخت ہر ایک کے لیے کھول دی گئی ہے، مگر کشمیری اپنی زمین بیچنا نہیں چاہتے۔ گورنمنٹ کی طرف سے زمین خریدنے کی، یہ کرنے کی، لیکن کشمیر میں تو کوئی بیچنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں۔ وہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو کشمیر میں کوئی بیچے گا اپنی زمین، اپنی پراپرٹی بیچے گا، کیونکہ ہر کوئی کشمیری اس سے واقف ہے۔ کشمیر میں ہندوؤں کی اکثریت بڑھانے کے لیے بھارت یہاں پر زبردستی کشمیریوں سے ان کی آبائی زمینیں چھین رہا ہے، اور اس حوالے سے آج کل کشمیر میں انسداد تجاوزات آپریشن شروع کر رکھا ہے تاکہ مظلوم کشمیریوں سے زمین ہتھیا کر یہاں ہندوؤں کو بسایا جائے۔ جموں کشمیر کی زمین جموں کشمیر کے لوگوں کی ہے۔ میں جموں کشمیر کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں، اپنی زمین کا کنٹرول لے لو اپنے ہاتھوں میں، چاہے وہ ہماری محلہ کمیٹیز ہیں، چاہے ہماری پنچایتیں ہیں، چاہے دوسرے ہیں۔ اپنی زمین کے یہاں کی زمین کے مالک یہاں کے لوگ ہیں۔ اسٹیٹ ہوتا ہے، وی آر اے اسٹیٹ لیس پیپل، ہماری اس وقت کوئی ریاست بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسے میں ہمارے مالک ہمارے لوگ ہیں، اور ان کو اپنی زمین کا جو کسٹڈی ہے اپنے ہاتھ میں لینی چاہیے۔ اس طرح سے وہ ہمیں انکروچر کا نام دے، کہ ناجائز قبضے کرنے والوں کا نام دے۔ پہلے تو اینٹی نیشنل بلاتے تھے، اب ناجائز قبضہ ور کر کے بلاتے ہیں۔ ہم ناجائز قبضہ ور نہیں ہے، یہ ہماری زمین ہے، اس پہ ہمارا کنٹرول ہے، اور لوگوں کو اس کا کنٹرول لینا چاہیے، چاہے وہ گھاس چرائے ہو، چاہے وہ شاملیات ہو، چاہے وہ کسٹوڈین لینڈ ہو، چاہے وہ اسٹیٹ لینڈ ہو، یہ یہاں کے لوگوں کی زمین ہے۔ بھارت کشمیریوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنانے کے باوجود جدوجہد آزادی کو دبانے میں ناکام ہو گیا ہے۔ اب ان مظلوموں سے ان کی آبائی جائیدادیں چھینی جا رہی ہیں۔ بھارت کے یہ اقدامات کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ اقوام عالم کو نوٹس لینا چاہیے اور کشمیر میں سسکتی انسانیت اور انسانوں کو بچانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔